آئیے ایک چھوٹی سی کہانی سے شروعات کرتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کتنی بڑی حقیقتوں کو جنم دے سکتی ہیں، خاص طور پر جب بات ان لوگوں کی ہو جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں کا بازار ہے، خوب چہل پہل ہے، اور وہاں دو بڑے گہرے دوست عبداللہ اور خالد آپس میں ہنستے بولتے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے اچانک عبداللہ کی نظر اپنی ماں پر پڑتی ہے۔ وہ ایک بھاری سی ٹوکری اٹھائے کھڑی ہیں، اور عبداللہ وہ ایک لمحہ بھی نہیں سوچتا، فوراً بھاگ کر ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اب خالد یہ سب دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے۔ وہ عبداللہ سے پوچھتا ہے تو عبداللہ مسکرا کر کہتا ہے کہ یار یہ صرف کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، اور سچ پوچھو تو اللہ کو یہ کام بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اچھا، اب یہاں سے کہانی ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے، کیونکہ یہ جو ٹوکری اٹھانے کا ایک چھوٹا سا معمولی سا عمل نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا اور طاقتور فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، عبداللہ کا یہ جو کام ہے نا، یہ دراصل تربیت کی ایک بہترین مثال ہے۔ تربیت یعنی وہ پرورش، وہ اخلاقی تعلیم جو والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ ایک مکمل انسان بن سکیں۔ اور اس تربیت کا مرکز کیا ہے؟ والدین کا احترام۔ ایک طرف ماں ہے جس نے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے نہ جانے کیا کیا مشکلیں سہیں، اور دوسری طرف باپ جو پورے خاندان کا محافظ بھی ہے اور سہارا بھی۔ دونوں کی قربانیوں کا کوئی مول ہی نہیں۔ اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ اس گہری حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ والدین کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا اصل میں روحانی ترقی کا راستہ ہے۔ اور بتائے سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ والدین کے احترام کا یہ جو تصور ہے، یہ کسی ایک مذہب یا کلچر تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک ایسی عالمگیر سچائی ہے جس کی گونج آپ کو دنیا کے ہر کونے میں سنائی دے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم مشرقی ایشیائی تہذیبوں کو دیکھیں تو وہاں اسے فلیل پائرٹی کہتے ہیں، یعنی اولاد کا اپنے والدین اور بزرگوں کے لیے تقوی، اور اسے ایک پرامن اور مضبوط معاشرے کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ خاص طور پر اگر بدھ مت کی بات کریں تو وہاں اس کا اظہار کئی طریقوں سے ہوتا ہے، جیسے کہ والدین کا شکر ادا کرنا اسے ایک قرض کی ادائیگی سمجھا جاتا ہے، خاندان کی روایات کو آگے بڑھانا، خود کو اپنے ورثے کے قابل بنانا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے والدین کے ساتھ روحانی علم بھی بانٹنا، اور بڑھاپے میں تو خاص طور پر ان کا خیال رکھنا۔ اور ایک پرانی کہاوت اس بات کی گہرائی کو بہت ہی خوبصورتی سے سمجھاتی ہے کہ ایک بچہ اگر اپنی پوری زندگی بھی اپنے والدین کو کندھوں پر اٹھا کر رکھے نا، تب بھی وہ ان کا حق، ان کا قرض کبھی بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ تو چلیں واپس اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد عبداللہ کی باتوں کا خالد پر کیا اثر ہوا، دیکھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ عبداللہ کی وہ باتیں خالد کے دل و دماغ میں بیٹھ گئیں۔ اسے جیسے پہلی بار یہ احساس ہوا ہو کہ سچی خوشی اور دلی سکون تو دراصل دوسروں کی مدد کرنے میں ہی ہے۔ اور پھر اس نے صرف سوچا ہی نہیں بلکہ اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ گھر پر وہ کھیتوں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگا، پھر اپنی والدہ کے چھوٹے موٹے کاموں میں ان کی مدد کرنے لگا۔ اور یہ تبدیلی صرف گھر تک نہیں رہی بلکہ اسکول میں بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت سے پیش آنے لگا، ان کی مدد کرنے لگا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے والدین سے جا کر کہا کہ امی ابو، جس طرح آپ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے، میری مدد کی ہے، اب سے میں بھی ہمیشہ آپ کا سہارا بنوں گا۔ یہ اس کی طرف سے اپنی تبدیلی کا ایک بہت ہی خوبصورت اعتراف تھا۔ اور جب عبداللہ نے اپنے دوست میں یہ زبردست تبدیلی دیکھی تو وہ مسکرایا، وہ بہت خوش ہوا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس نے جو سبق اپنے عمل سے سکھایا تھا، اس کے دوست نے اسے واقعی سمجھ لیا ہے، اور اب یہ نیکی کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ اور خالد کی یہ چھوٹی سی کہانی، یہ ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کے بارے میں کون سا بڑا راز بتاتی ہے؟ یہی تو وہ سوال ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں، ہے نا؟ کہ ایک خوش اور کامیاب زندگی کا آخر راز کیا ہے؟ اور اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ شاید زندگی کا مقصد صرف اپنی خوشی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ اصل حقیقی خوشی اور دلی سکون تو دوسروں کے کام آنے میں ہے، اور خاص طور پر اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرنے میں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے اور ہماری زندگی کو ایک مقصد، ایک معنی دیتا ہے۔